أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، یعنی اللہ کے احکامات کا اپنے کو پابند بنائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اہمیت دے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ سورہ فاتحہ میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اب وہ اس دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ بہت آسان سی شرط کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس کا اپنے کو پابند بنا لے کہ اللہ کا حکم ہے تو بس ختم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو پھر اس کے بعد کوئی بات نہیں۔ اب اس میں جو ہے پھر انسان اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو اور پھر جو ہے ماحول کو، ساری چیزوں کو پیچھے رکھے، سب سے پہلے اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم۔ تو یہ جو اپنے آپ کو ان کا پابند بناتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام، خصوصی انعام ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، وہ انبیاء ہیں، صدیقین، سچائی کا ساتھ دینے والے، سچ پر عمل کرنے والے، اپنی پوری زندگی میں جو ہے سچائی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی سچائی میں سب سے آگے، ہر عمل میں سچائی، ہر قول میں سچائی، ہر فعل میں سچائی، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور شہداء کے ساتھ، شہداء یعنی جو دین کے لیے آخری درجے کی اپنی ساری قربانیاں لگانے والے، اپنی جان تک کی بازی کو اپنے اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے والے، تو یہ شہداء ہیں۔ اور صالحین، اللہ کے سارے نیک بندے۔ تو ان لوگوں کو، یہ لوگ وہ ہیں جو جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ کن لوگوں کا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کا پابند بناتے ہیں، اور یہ بہترین رفقا ہیں، یہ بہترین ساتھی ہیں۔ اگر کسی کو جو ہے قیامت کے سے ان کے جو ہے ساتھ کھڑا کر دیا گیا تو اس کا بیڑا پار ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کی فہرست میں ان لوگوں میں شمار ہو جائے، انبیاء، صدیقین، شہداء کی فہرست میں اس کا نام لکھا جائے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سارے جو ہے انسان کے ظاہری اعمال کو بھی اللہ جانتا ہے اور اس کے باطن کو بھی، اس کے اندرون کو بھی اللہ جانتا ہے۔ کیونکہ صحابہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، آخری درجے کی، اس کی مثال جو ہے پوری دنیا پیش کرنا مشکل ہے۔ ایک صحابی تھے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، حضرت ثوبان۔ ایک مرتبہ جو ہے ان کا بالکل چہرہ، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی جو ہے تکلیف نہیں ہے، بس مجھے یہ غم ستا رہا ہے، یہ پریشانی ستا رہی ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کا مقام بہت اونچا ہوگا، آپ نبیوں کے ساتھ رہیں گے، اور میں پتہ نہیں جنت میں جاؤں گا بھی یا نہیں، اگر جنت میں داخل بھی ہو گیا تو پتہ نہیں آپ کا دیدار بھی ہوگا یا نہیں ہوگا،
اور چونکہ میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں اگر آپ کو تھوڑی دیر نہ دیکھوں تو میری کیفیت بدل جاتی ہے، مجھے بہت پریشانی ہونے لگتی ہے. جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو سکون آ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی. ایک مرتبہ یعنی یہ اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ انشاءاللہ ہمارا بھی حشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو رفاقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی جنت میں بھی. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے جو پوچھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑی تیاری میری نہیں ہے، میرے پاس کوئی بڑے اعمال نہیں ہے، کوئی زیادہ جو ہے وہ کچھ نہیں میرے پاس، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آخری درجے کی محبت ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. معلوم یہ ہوا، اور اس حدیث کو سننے کے بعد صحابہ کو جتنی خوشی ہوئی اس کا جو ہے ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو جو محبت تھی وہ ہم میں سے کسی کو اپنی اولاد سے نہیں ہوگی، اپنی بیوی بچوں سے نہیں، اس سے زیادہ آخری درجے کی جو محبت ہو سکتی ہے وہ ساری محبت جو ہے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اور اس طرح کی محبت اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ یعنی گویا جو ہے اللہ کی طرف سے قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے حصول کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. تو بہرحال اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں، اور یہ ایمان کی علامت ہے. اگر یہ ہم نے کر دیا تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا بھی حشر جو ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ یعنی ابوبکر کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، علی، عمر، عثمان کے ساتھ، اور تمام صحابہ کے ساتھ جو ہے ہمارا حشر ہوگا کل قیامت کے دن. اور یہ جو ہے انسان کی کامیابی کی علامت. اللہ تعالیٰ میں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنا.